جی السلام علیکم، میں ہوں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اسلامک کہانی۔ ایک عورت کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر کے لیے بے قرار ہونا۔ احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو اذیت بھی بہت پہنچی اور شہید بھی بہت ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں یہ وحشت اسمر خبر پہنچی تو عورتیں پریشان ہو کر تحقیقی حال کے نئے گرے میں گھر سے نکل پڑے۔ ایک انصاری عورت نے مجمع کو دیکھا تو بے تاب بانا پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے؟ اس مجمع میں سے کسی نے ہاں کہا کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور پھر بے قراری سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت دریافت کی۔ اتنے میں کسی نے خاوند کے انتقال کی خبر سنائی اور کسی نے بیٹے کی اور کسی نے بائی کی کہ یہ سب ہی شہید ہو گئے تھے، مگر انہوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیریت ہے، تشریف لا رہے ہیں۔ اس سے اطمینان نہ ہوا، کہنے لگی کہ مجھے بتا دو کہاں ہے۔ لوگوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ اس مجمع میں ہے۔ یہ دوڑی ہوئی گئی اور اپنی آنکھوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے ٹھنڈا کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زیارت ہو جانے کے بعد ہر مصیبت ہلکی اور معمولی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا پکڑ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ و سلامت ہے تو مجھے کسی کی ہلاکت کی پرواہ نہیں۔ اس قسم متعدد قصے اس موقع پر پیش آئے۔ اسی وجہ سے مورخین میں ناموں میں اختلاف بھی ہوا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس نوع کا واقعہ کئی عورتوں کو پیش آیا ہے۔ حدیبیہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق اور مغیرہ رضی اللہ عنہ کا فعل اور عام صحابہ رضی اللہ عنہ کا طرز عمل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال پر رنج۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باوجود اپنے اس ضرب المثل قوت، شجاعت، دلیری اور بہادری کے جو آج 1350 برس کے بعد بھی شہرہ آفاق ہے، اور باوجود یکا اسلام کا ظہور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے ہی سے ہوا کہ اسلام لانے کے بعد اپنے اسلام کا اخفاء گوارا نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک ادنیٰ سا کرشمہ یہ ہے کہ اپنی اس بہادری کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی حالت کا تحمل نہ فرما سکے۔ سخت حیرانی اور پریشانی کی حالت میں تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام طور پر تشریف لے گئے تھے۔ عنقریب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کی جھوٹی خبر اڑا رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بالکل گم سنتے کہ دوسرے دن تک بالکل آواز نہیں نکلی، چلتے پھرتے تھے مگر بولا نہیں جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ چپ چاپ بیٹھے رہ گئے کہ حرکت بھی بدن کو نہ ہوتی تھی۔ صرف ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دم تھا کہ اس وقت پہاڑ جیسے وقت کو برداشت کیا اور اپنی اس محبت کے باوجود جو پہلے قصے میں گزری اس وقت نہایت سکون سے تشریف لا کر اول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشانی مبارک کو بوسا دیا اور باہر تشریف لا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد خطبہ پڑھا، جس کا حاصل یہ تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرستش کرتا ہو وہ جان لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا، لیکن جو شخص اللہ کی پرستش کرتا ہو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والے۔ اس کے بعد کلام پاک کی آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل آخر تک تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرے رسول ہی تمہیں خدا
تو نہیں جس پر موت وغیرہ نہ آ سکے۔ سو اگر آپ کا انتقال ہو جاوے یا آپ شہید بھی ہو جاوے تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹا پھر جائے گا تو خدا تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا، نہ ہی کچھ کھو دے گا، اور خدا تعالیٰ جلد ہی جزا دے گا۔ حق چونکہ اللہ جل شانہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق سے خلافت کا اہم کام لینا تھا، اس لیے ان کی شایان شان اس وقت یہی حالت تھی، اسی وجہ سے اس وقت میں جس قدر استقال اور تحمل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں تھا کسی میں بھی نہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی جس قدر مسائل دفن و میراث وغیرہ کے اس وقت کے مناسب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اکبر کو معلوم تھے، مجموعی طور پر کسی کو بھی معلوم نہ تھے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن میں اختلاف ہوا کہ مکہ مکرمہ میں دفن کیا جائے یا مدینہ منورہ میں یا بیت المقدس میں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سننا کہ ہم لوگوں یعنی انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جو شخص مسلمانوں کی حکومت کا متولی بنے وہ لاپرواہی سے کوئی کوتاہی کرتے ہوئے کسی دوسرے کو امیر بنائے، اس پر لعنت ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قریش اس امر یعنی سلطنت کی متولی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین آج کی ویڈیو ہم پوری ہو گئی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے رکھے گا اپنے اور اپنے پیاروں کا بے تحاشا خیال۔ اللہ حافظ۔